فضائل ذکر۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ معزز سامعین کرام، ترجمے میں لکھا ہے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو کم سے کم 10 حصے ثواب کے ملیں گے، اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا کہ کوئی نیک درج نہ کی جائے یا بدی کو بڑھا کر لکھ دیا جائے۔ آیت میں لکھا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آیت شریفہ من جاء بالحسنۃ نازل ہوئی تو کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی حسنہ نیکی میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حسنۃ سے لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے، جیسے کہ آیت نمبر 8 کی ذیل میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 گنا ثواب عوام کے لیے ہے، مہاجرین کے لیے 700 گنا تک ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کا آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت یا عطا والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ گناہ کی مغفرت کرنے والا اس شخص کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اس شخص کی جو لا الہ الا اللہ کہے، سخت عذاب والا ہے اس شخص کے لیے جو لا الہ الا اللہ نہ کہے، ذی الطول کے معنی غنا والا ہے، لا الہ الا اللہ رد ہے کفار قریش پر جو توحید کے قائل نہ تھے، اور الیہ المصیر کے معنی اس کی طرف لوٹنا ہے اس شخص کا جو لا الہ الا اللہ کہے تاکہ اس کو جنت میں داخل کرے، اور اس کی طرف لوٹنا ہے اس شخص کا جو لا الہ الا اللہ نہ کہے تاکہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ ایک اور قرآن مجید کا آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها۔ پس جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش عقیدہ ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں۔ فائدے میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ مضبوط حلقہ پکڑ لیا یعنی لا الہ الا اللہ کہا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد کلمہ اخلاص ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں تو کافی زیادہ پرہیزگاری تقویٰ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کا ذکر لا الہ الا اللہ دن رات میں کتنی بار پڑھ لیتے ہیں، اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارا تو اب یہی حال ہے کہ دن بھر میں ایک بار لا الہ الا اللہ کو نہیں کہتے۔ اگر کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی بڑا
عذاب زلزلہ وغیرہ دیکھنے کو نہ ملے، یا کوئی ایسا عبرت کا چیز دیکھنے کو نہ ملے جس سے ہمیں آخرت کی یاد آ جاتی ہے، ورنہ ویسے تو ہم دن بھر میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتے، اور یہ ہماری کافی بڑی کمزوری ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے لگاتار فری ہونے کی ٹائم میں ہر وقت صرف ایک کام کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔